اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ دل پاک ہونا چاہیے، اچھے عمل کی دل پاک ہونے کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے جوانوں کے درمیان بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اگر دل پاک ہے، ہماری نیت پاک اور صاف ہے، اچھی ہے، تو اچھے عمل کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ دل کی پاکیزگی پر اللہ ہمیں اجر و ثواب دے گا، اور کوئی برا کام اور کوئی گناہ اگر ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، ہم سے انجام پا جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہمارے عقیدے پر، ہمارے اعمال پر مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس موضوع کے سلسلے میں ہمارے درمیان حاضر ہیں دو بزرگ عالم دین، علی جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب قبلہ اور علی جناب مولانا سید شمیم رضوی صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو اس ٹاپک کے سلسلے میں ہمارے درمیان گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان جو سوال ہے وہ وہی ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے، عمل چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو، اس کا کوئی اثر ہمارے اس عقیدے پہ یا ہمارے اعمال پہ نہیں پڑتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہاں سے وجود میں آیا؟ اس کے سلسلے میں ہم جناب وسیم صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قبلہ، کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ نظریہ کہاں سے وجود میں آیا، اور ہمارے معاشرے میں جو ابھی فی الحال ہمارے جوان کے دلوں میں یہ بات جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہاں سے اس کا منشا، اس کا وجود کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ الحمدللہ، نہایت خوبصورت موضوع ہے، اور اس موضوع کی واقعاً ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ بہت زیادہ ہمارے جوان اس قسم کے افکار کے حامل بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہی سوال جو منطقی طور پر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تفکر کہاں سے آیا۔ تاریخ اسلام کو اگر انسان دیکھے تو تقریباً یہ تفکر پہلی صدی کی آخر میں، ابتدا میں ایک سیاسی مسئلے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ بالکل۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس مسئلے نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔ تاریخی طور پر پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مسئلہ خلافت کے اندر تھوڑا بہت نزاع ہوا، اختلاف ہوا، اس کے کچھ عرصے کے بعد تقریباً تیسرے خلیفے کے زمانے میں آخر میں جو فسادات وجود میں آئے، اور ان فسادات کے نتیجے میں یہ خلیفے قتل ہو جاتے ہیں، امیر المؤمنین آتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے زمانے میں معروف وہ 3 جنگیں وجود میں آتی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، تینوں جنگیں۔ بالکل۔ اس زمانے میں ایک گروہ وجود میں آتا ہے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو الگ تھلگ دکھاتا ہے۔ تصور اس کا یہ ہے کہ ظاہر میں مسلمان لڑ رہے ہیں، میں نہ ان کا حصہ بن رہا ہوں نہ ان کا حصہ بن رہا ہوں، بے طرف، خصوصیت سے جنگ جمل میں کہ ظاہری طور پر 2 بڑی شخصیتیں نظر آ رہی ہیں۔ بالکل۔ ایسے میں ایک طبقہ تھا جس طبقے نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، بالکل، نہ امیر المومنین کا ساتھ دے رہے ہیں نہ ناقصین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایک گروہ آیا جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، کہ تاریخ نے جو لفظ مرجئہ استعمال ہوا ہے، بعد میں اس کی دوسری شکلیں بھی ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ مرجئہ کا لغوی بھی تصور میں جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ تاخیر، الامر یعنی ای اخرہ، صحیح، ایک امر کو پیچھے کرنا، بالکل، یا تو دیر میں کرنا۔ ابتدا میں سیاسی طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا، بعد میں اس کی دوسری شکل بھی آئی کہ بعض افراد مثلا 2 خلیفوں کے علاوہ بقایا خلیفوں کو پیچھے رکھ رہے تھے کہ ان کی خلافت کو مانیں یا نہ مانیں۔ یہاں پر بھی یہ طرز تفکر آیا، لیکن
بعد میں اس مسئلے نے ایک اور رخ اختیار کیا کہ جو تقریباً ہمارے بحث کے ساتھ جی یہی اصل میں ہم جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصل یہی ہے. جی بعد میں ایک گروہ پیدا ہوا، ان لوگوں نے تقریباً اب کیا کہے کہ یعنی جو ایک سادہ سا آدمی ہے، بہت زیادہ اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، صحیح کہ بلاخر یہ تاریخ کے اپنے مسائل ہیں کہ ان کی طرف فعلاً ہم نہیں جاتے. جی ایک سادہ سا گروہ ہے، نیا گروہ ہے، اس کو زیادہ پتہ نہیں چل رہا، ایک طرف سے دیکھ رہا ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بلاخر میں کیا کروں. تو یہاں پر ایک گروہ نے تمام شخصیتوں کو بچانے کے لیے اس طرز تفکر کو پیش کیا کہ بھائی آپ کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں، خصوصیت سے ان افراد کے مقابلے میں کہ جن کو تاریخ اسلام میں خوارج کے نام سے کہا جاتا ہے، کہ یہ لوگ بہت ہی شدت پسند کے افراد تھے، شدت پسندی رکھنے والے تھے. کہا کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر ایک مرتبہ گناہ کبیرہ میں سے کسی ایک گناہ کو کر دے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایسے افراد کے مقابلے میں بعض افراد پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہ، ایمان کا تعلق اصلاً عمل کے ساتھ نہیں ہے. آپ تو یعنی خوارج کا طرز تفکر یہ تھا کہ کوئی ایک مرتبہ بھی اگر گناہ کبیرہ میں سے کسی ایک گناہ کو کرتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ لوگ ان کے مقابلے میں بالکل باہر چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ نہ، اصلاً انسان کا عمل اچھا، ایمان صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلی مرتبہ ان لوگوں نے اس نظریے کو پیدا کیا. بعد میں جیسے دوسری حکومتیں آتی ہیں، بعد والے حکمران نے اس نظریے کو غنیمت شمار کیا. معمولاً خصوصاً بنی امیہ کے جو حکمران ہیں، بعد والے آپ دیکھتے ہیں بڑے پیمانے پر ظالم حکمران ہیں، ان لوگوں نے اس نظریے کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور اپنے تمام اعمال کو یعنی ان کے مجوز پیش کرنے کے لیے، تمام اعمال کے لیے ایک بہانہ تلاش کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کو اور زیادہ رواج اس نظریے کو پیش کیا سامنے. بالکل بالکل. ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یعنی عمل کے لحاظ سے برا ہو، عام آدمی کیا ہو سکتا ہے ایک حکمران سے بھی غلطی ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس طریقے سے ہو جائے، لیکن بلاخر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، لہٰذا آپ اس کو یعنی یہ مومن بندہ ہے، اس کو آپ اپنے منصب سے نہیں ہٹا سکتے، اس کو بہت زیادہ برا بھلا نہیں کہہ سکتے. بالکل بالکل. ایسے ہی قبلہ میں کتاب میں دیکھ رہا تھا، شہید مطہری صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں اس چیز کو نقل کیا ہے اور حوالہ دیا ہے الاغانی ابو الفرج اصفہانی کا. اس میں کہتے ہیں کہ ایک شیعہ اور ایک مرجئی، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، باقی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں میں ایک اختلاف ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا تم صحیح ہو. تو آپس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اب جو کوئی نیا شخص ہمارے سامنے آئے گا اس کو ہم اپنا حکم بنائیں گے، فیصلہ کرنے والا بنائیں گے، جو وہ کہے گا اس کی بات جو ہے وہ ہم سن لیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا شخص جو موسیقی کا فنکار تھا وہ آیا. تو شیعہ بیچارہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو اس طرف ہے ہی ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، تو طے بات ہے کہ یہ جو مرجئہ کا جو عقیدہ ہے اسی کی طرف داری کرے گا. اور مرجئی جو ہے وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو گیا کہ طے بات ہے کہ چونکہ یہ فسق و فجور میں ظاہری طور پہ ملوث ہے تو فیصلہ میرے ہی حق میں دے گا. تو اسے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے؟ شیعہ نے پوچھا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ہونا ضروری ہے. مرجئی نے کہا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے اور ایمان صحیح ہونا چاہیے، باقی عمل کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، اس موسیقی کار نے بڑا پیارا جملہ کہا. اس نے یہ کہا کہ اعلیٰ شیعی، اعلیٰ شیعی و اسفلی مرجئی. اس کا مطلب ہے کہ میرا اوپری حصہ جو ہے بدن کا وہ شیعہ نظریے کا حامی ہے، شکم سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ مرجئہ نظریے کا حامی ہے. یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں غور و فکر کرتا ہوں تو شیعہ نظریہ صحیح لگتا ہے، لیکن جب اپنے پیٹ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہوں، دوسری چیزوں کو جب دنیا کو دیکھتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ مرجئے والا جو ہے وہ نظریہ صحیح ہے. تو یہ بھی ایک طرز تفکر ہمارے درمیان رہا ہے، ان کے درمیان ایک نزاع بھی ہوا ہے. اور عام طور سے جو صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، صاحب فہم ہے، وہ ہمارے ہی نظریے کو کہ ائمہ علیہ السلام میں جس میں کہا ہے کہ ایمان 3 رکن پہ مشتمل ہے. ایک یہ ہے کہ زبان سے ہم اس کو
اقرار کرتے ہیں، دل سے اسے قبول کرتے ہیں اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہم اسے ظاہر کرتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ تو قبلہ میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ قبلہ نے اشارہ کیا کہ اصل میں یہ سیاسی تفکر کے تحت وجود میں آیا، مزید اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کو کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے جو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں اس کا ایک سیر تاریخی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ایک نظر ہونی چاہیے عمیق اور گہری، کہ اس کی ابتدا جو ہوئی ہے جیسا کہ قبلہ نے ابھی بیان فرمایا اور تاریخ میں اس کا ذکر ہے کہ یہ بنی امیہ نے حمایت بنی کیا امیہ اور نے خاص طور پہ حمایت کی، مرجئہ نے اس کو بالکل، ایجاد کیا، بالکل، اس بالکل، فکر کو جی، اور جوانوں کے درمیان اس کو رائج کیا، ان کے بالکل، ذہنوں اور فکروں تک پہنچا دیا۔ پہنچا، جی، ہمیں یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے، یہ کس طریقے سے ہمارے جوانوں تک یہ چیز پہنچی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، بالکل صحیح، بالکل، اور کس چیز نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم اس موضوع کو لے کر کے یہاں بیٹھیں اور ہم اس کے اوپر گفتگو کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی توجیہ کی خاطر یہ نظریہ سامنے آیا تھا اور وجود میں آیا تھا، جی، لیکن بعد میں اس سے سوء استفادہ کیا گیا اور اس کو ایک مثبت انداز سے پیش کر کے ہمارے جوانوں تک اور ہمارے معاشرے تک اس کو پہنچایا گیا۔ بالکل، جب سیاسی طریقے سے یہ ہم تک پہنچا ہے تو اس میں سوء استفادہ کا تصور تو پہلے ہی بالکل ہے، بالکل، کیونکہ اصلاً سوء استفادہ یعنی یہ اس منفی انداز سے اس کو پیش ہی کیا گیا ہے، کیونکہ ایک ظالم کے ظلم کو چھپانے کی کوشش کی گئی، ایک گناہ گار کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، اس نظریے کو قائم کیا گیا تھا، اور آج اسی نظریے کو ہمارے معاشرے میں جو پیش کیا جاتا ہے وہ اب جاہل تو نہیں کہا جا سکتا ہر ایک کو کہ مطلق جاہل افراد، لیکن کم پڑھے لکھے لوگ یا سادہ لوگ جن کا ذہن سادہ ہے اور جو عقیدت میں غرق ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے محبت اور الفت کے جذبات میں جو غرق ہیں، ان کو بڑی آسانی سے اس نظریے کے تحت بہکایا جا سکتا ہے اور ان کو بوتل میں اتارا جا سکتا ہے، یہ لفظ استعمال، چونکہ یہ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے دور ہے، کافی دور ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پر جس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے، ہمارے عقائد کی بنیاد کیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے کتاب خدا کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ قرآن کے آئینے میں ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ آیا صرف عقیدہ اور ایمان ہی کافی ہے یا عمل ضروری ہے۔ اکثر مقامات پر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ تمام مقامات پر، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، اور بغیر اعمال صالحہ کے ایمان ظاہری اعتبار سے جو ہم تفسیروں میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ہم کو اس عنوان سے گفتگو کرنے کی چاہیے اور ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس نظریے کی تردید نہیں کرتے ہیں تو آئندہ چل کے کیا نقصانات ہونے والے ہیں ہمارے جوان ائمہ طاہرین علیہم السلام اور اہل بیت کے اس نظریے سے اور ان کی تعلیمات سے بہت دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور قبلہ خاص طور پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہو چکے ہیں ہمارے اور ہو رہے ہیں۔ معاشرہ ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اسی نظریے کا حامل بھی ہے۔ اب کیسے وہاں تک یہ نظریہ پہنچا اور کیا ان کا رجحان ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے ایسے افراد ہمارے درمیان، وہ خاص طور پہ مسجدوں میں جانے سے کہتے کہ بھئی وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب قبلہ اس میں یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں کچھ روایتیں ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان کو عمل کے برابر بھی قرار دیتی ہیں، یعنی ایک حصہ عمل کا ہی اسے قرار دیتے ہیں ایمان کو۔ تو اس سلسلے میں کیسے ہم وضاحت کر سکتے ہیں کہ بھئی ایمان ایک الگ چیز ہے اور عمل اس کے ساتھ ایک الگ تصور ہے، ایک الگ حقیقت رکھتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بعض بیانات خود اہل بیت اطہار کے پیش کروں۔ بہت خوب، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ مسئلہ جو ہمارے ہاں خود روایات کے اندر مطرح ہوا ہے، بڑے پیمانے پر مطرح ہوا ہے، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ خصوصیت سے ہمارے مدارک میں جو بنیادی ترین مدرک ہے یعنی کافی، اصول کافی، جی، کافی کے اندر جو جلد دوم ہے، اصول کافی میں جو جلد دوم ہے، اس میں کتاب الایمان والکفر
اس کے ذیل میں مرحوم کلینی نے بہت زیادہ ان روایات کو نقل کیا ہے. اس کا مطلب قبلہ اس زمانے میں یہ نظریہ بہت تیزی سے رائج تھا اور بڑے پیمانے پر. اور بعض روایات سے تو یعنی جو مجھے بھی خود تعجب ہو رہا تھا, بعض روایات سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس سیاسی مسئلے سے پہلے حتیٰ امیر المومنین کے زمانے میں بھی ہے. کیونکہ اس مسئلے کا ایک رخ یہ ہے نا کہ ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ ذمہ داری سے بھاگے. بالکل بالکل. ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نظریہ ہو, دین ہو, کچھ بھی ہو, آسانی کی طرف جاتا ہے. اپنے آپ کو قیود کے اندر مقید کرنا نہیں چاہتا, اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے. تو بالاخره دین مذہب کوئی بھی ہو تو کسی حد تک انسان کو مجبور تو کرتا ہے, بعض مجبور کرتا ہے بھی این مانا کہ اس کو ذمہ دار بناتا ہے, اس کو ذمہ دار بناتا ہے. بالکل, یہ جملہ زیادہ صحیح ہے, یعنی بے بند و باری سے باہر نکالتا ہے, ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے. ایک خوبصورت تعبیر ہے, ایک پابندی اسے ایک پابندی ہے. بالکل. مرحوم کلینی نے کافی کے اندر نقل کیا, یہ روایت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور مزیدار بات یہ کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام خود امیر المومنین سے نقل کرتے. یہی سوال ان ابی جعفر یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے قال قیل لامیر المؤمنین علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بار امیر المؤمنین یعنی علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ کان مؤمنا. کوئی بندہ آئے شہادتین کا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ, وہ بندہ مومن ہو گیا. امیر المومنین سے یہ سوال ہوا. صحیح. پانچویں امام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں قال امیر المومنین نے کہا فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ, اگر ایمان کی سند مومن بنانا فقط ان چند کلمات کے اقرار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ, فرائض الہی کہاں ہیں, ان کو کہاں لے کر جائیں, اللہ کی شریعت کہاں ہے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں آگے ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. امام فرماتے وَسَمِعْتُهُ یقول کہ کان علی علیہ السلام یقولو لو کان الایمان کلامان, اگر ایمان فقط کلام ہوتا تو لم ینزل فیہ صوم ولا صلاۃ ولا حج. صحیح. اگر فقط یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی ہوتا تو پھر نماز کی کیا ضرورت تھی, پھر حج کی کیا ضرورت تھی. یہ تمام پوری شریعت احکام گویا کہ نازل ہی نہ ہوتے. بالکل. یہاں سے میں ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ طرز تفکر فرقے کی شکل میں بے شک بعد میں آیا ہے, لیکن بالآخر اس عنوان سے کہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ فقط ہم اپنی زبانی طریقے سے یہ بات کہیں تو مومن ہو جائیں گے, مومن ہو جائیں گے. یہ حتی امیر المومنین کے زمانے میں بھی یہ موجود. بالکل. اور وہاں سے لے کر یعنی امیر المومنین کے زمانے سے لے کر ائمہ اس طرز تفکر کے مقابلے میں آئے ہیں کہ بابا ایمان فقط زبانی لکلکے کا نام نہیں ہے. یا ایک اور روایت جو بعد میں شاید موقع ملے تو میں عرض بھی کروں, بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کیا ہے, عمل کا کیا رول ہے, ایمان کہاں پر آتا ہے, کب انسان مومن کہا جائے گا, کب انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہوگا. بہت خوبصورت بیان. انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے اسی دورانی کے درمیان. تو قبلہ ابھی تو وسیم سبحانی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا جس میں توحید کی گواہی دی, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی, اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا ہم مومن ہیں. تو اب ہمارے درمیان جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جوانوں کے درمیان جو سوال آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام, اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کا عشق, ہمارا جوان یہ کہتا ہے کہ مولا علی کی ولایت کا اقرار ہم نے کر لیا, اہل بیت سے ہم نے محبت کر لی, تو بس یہی کافی ہے. یعنی اب توحید, رسالت اور ولایت ایک عنوان اور اضافہ ہو گیا ہے. تو اب ہم ان جوانوں کو کیسے سمجھائیں؟ جیسے قبلہ نے ابھی امام کی حدیث کی روشنی میں جو ہے مفصل گفتگو کی, آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. کہ دیکھیے قبلہ نے جو بیان کیا وہ تقریباً مکمل ہے بات, کہ خود امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا کہ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ کہ فرائض الہی پھر کہاں چلے گئے. تو اگر ایمان ہی کافی ہوتا تو پھر احکام کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. اور چونکہ اعمال صالحہ کا ذکر ہے قرآن میں اور بار بار ذکر ہے
کہ آمنو کے ساتھ میں عمل الصالحات کہ بغیر عمل کے صرف ایمان کافی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو شاہد ہے وہ قرآن مجید ہے. ہمیں اس موضوع کو اتنی آسانی سے نہیں لینا چاہیے، اس کی ہم اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ اگر ہم نے صرف یہ فرض کر لیا، یہ ہمارے جوانوں نے فرض کر لیا کہ صرف دل پاک ہونا چاہیے اور وہ بینی و بین اللہ، کہ صرف میرے اور خدا کے درمیان بس وہ ایک دل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اگر یہ سرازیر ہوگا اور اس کے اندر وسعت پیدا ہوگی تو یہ پورے معاشرے کو اور ہر فرد کو، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، اتنا وسیع ہو جائے گا کہ پھر اس میں کوئی بھی انسان، نہ اس کی عزت، نہ آبرو، نہ ناموس، کوئی چیز محفوظ نہیں رہ پائے گی. یہ بہت خوبصورت کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہ پائے گی، کیونکہ جہاں پر خود اس بار میں ایک مقام پر ایام اعزا میں گیا تھا تو وہاں بھی ایک صاحب نے یہی جملہ کہا کہ یہ دل کا معاملہ ہے. یعنی آپ اعمال اور آپ اب تبلیغ نہ کیجئے، آپ ممبر پہ آئیے، فضائل اہل بیت بیان کیجئے اور آپ مصائب پڑھیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اور ولایت کو بیان کیجئے. یہ دل کا معاملہ ہے. دیکھیے دل کا معاملہ ہے، اگر ہم صرف یہیں پر خاموش ہو جائیں، دیکھیے دشمن کی ایک چال ہے. اس نظریے کو آج ہمارے معاشرے میں جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جوانوں کو، ہمارے معاشرے میں افراد کو دینداری سے دور ہٹانا، دین سے بالکل دور کر دیا جائے، اور مطلق العنان اور ایک لبرلزم اور ایک بے بندوبار کہ جو دل چاہے وہ کرے اور بس فرش عزا پہ آ گئے اور وہ کافی ہے. نہیں، اور اس میں ادعا یہ ہو کہ بھائی دل تو صاف ہے، ٹھیک ہے، ولایت ضروری ہے، دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. ایمان، اقرار باللسان، یہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود اعمال بھی رکن ہے، رکن رکین ہے کہ بغیر اس کے ہم اتنی آسانی سے ہم یہاں سے گزر نہیں سکتے. صحیح ہمارے لیے، کیونکہ میں نے جو آپ بات عرض کیا کہ اگر اس کو ہم یوں چھوڑ دیں تو پھر بہت کچھ اس کے اندر شامل ہو جائے گا. پھر بالکل یہ اشارہ کافی ہے، یہ اشارہ میرا خیال ہے کافی ہونا چاہیے کہ بہت کچھ اس میں شامل ہو جائے گا، ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں، آبرو، کسی کی عزت، آئندہ آنے والی نسلیں محفوظ نہیں، سینہ تان کے یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی ہم تو محبت کی نشانی ہیں، مثال کے طور پر. بالکل کیوں یہاں پر پھر دل کا معاملہ آ گیا. لہذا ہمیں بہت ہی سنبھل کے قدم آگے رکھنا ہے اور جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ صرف زبان سے اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. اور اس خطرات کو قبلہ مجھے یقین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یقیناً سمجھ رہے تھے، اسی لیے اتنی زیادہ تاکید بھی ہے. اور مرجئہ جو اس نظریے کے حامل افراد ہیں اور جو مانتے اس نظریے کو، کافی مذمتیں ہیں ان کے لیے، لعنت ملامت. خود قبلہ نے امیر المومنین کے زمانے کی مثال دی. میں مطالعہ کر رہا تھا، خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں بالکل یہ نظریہ تھا. خود رسول سے لوگوں نے آ کے اس بات کو بیان کیا ہے مستقبل میں کہ میں نے آپ کے اوپر ایمان کو قبول کر لیا ہے اور آپ کو رسول مان لیا ہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی ہم نے دے دیا ہے. اب آپ یہ ہمارے اوپر نماز وغیرہ کیوں آپ لاد رہے ہیں اور تحمیل کر رہے ہیں، اور روزہ کیوں ہم کو آپ بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے جام شراب آپ نے کیوں چھین لیا ہے. تو نبی نے اس کا جواب دیا ہے. اور بہت سے لوگ جو یہاں پر آگے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہم کو زبردستی کیوں دین میں لانا چاہتے ہیں. دیکھیں دین میں کوئی ٹھیک ہے زبردستی نہیں ہے، یہ عقائد کے معاملے میں ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. یعنی آپ کو ہم تلوار لے کر کے کسی سے نہیں کہہ سکتے ہیں، کوڑا لے کر کے کہ نہیں اس کو قبول کرو، یہ دین نہیں. لیکن اگر قبول کر لیا تو پھر دین کے جو دوسرے لوازمات ہیں پھر اس کو ماننا ضروری ہو جائے گا. بہت خوبصورت. قبلہ اسی کے سلسلے میں ایک سوال اور بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ہی یعنی جو مولانا حضرات ہیں انہی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو، خاص طور پہ جوانوں کو، جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ پہنچائیں، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں پہنچانے کی. لیکن بعض اوقات ہم ایسے جوانوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کیوں ہمارے دینی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ دین ایک پرسنل معاملہ ہے، دین ایک ذاتی معاملہ ہے، اس کو ہمیں روکیے، ہمیں یہ کرنے کے لیے کہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. دل ہمارا صحیح ہے، پاک ہے. وہی بات جو ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. تو اب مولانا صاحب کی جو ذمہ داری ہے اس کو کیسے ہم ادا کریں، کیسے ان کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی عمل جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. اس سوال کے جواب سے پہلے جو سید بزرگوار نے مطالب بیان کیے، ایک جملہ میں کہوں گا،
جو بار بار ہم اس کو فرض لیتے ہوئے چل رہے ہیں، دل پاک ہونا چاہیے. یہاں پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، توضیح دینا چاہوں گا، تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. ہماری تاریخ کی ایک شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، کسی سے چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے، ابو علی سینا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، الاشارات و تنبیہات کے نام سے. اس کتاب کے جو آخری 3 چیپٹر اور 3 باب ہیں وہ عرفانی مباحث پر مشتمل ہے. ان میں سے ایک چیپٹر ان کا مقامات العارفین کے عنوان سے ہے. وہاں پر انہوں نے ایک بحث کو چھیڑا ہے کہ انسان کو اصلاً عبادت کی، ریاضت کی، ان چیزوں کی کیوں ضرورت ہے، کہ تقریباً ہمارے بحث کے ساتھ مربوط ہے بالکل، کہ انسان کو عمل کی کیوں ضرورت، عمل کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، عبادات کی کیوں ضرورت. وہاں پر اس کو فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے تحلیل کرتے ہیں. ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ بس میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اگر شیعہ فرہنگ اور کلچر میں رہتا ہے علی ولی اللہ کہا تو میرا دل پاک ہو گیا. ہم لوگ ایسے تصور کرتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی ہم لوگوں کی نگاہ یہ ہے کہ میرا عمل میرے عقیدے سے، میری نظر سے، ان تمام چیزوں سے کٹا ہوا ہے. وہاں پر ابو علی سینا خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. انسان کا عمل انسان کی معرفت سے جدا نہیں ہے، انسان کا عمل انسان کے علم سے جدا نہیں ہے، عقیدے سے جدا نہیں، بلکہ اگر دقیق طریقے سے دیکھا جائے، فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو انسان کا عمل انسان کی معرفت سے اور اس کے عقیدے سے جنم لیتا ہے. بالکل صحیح. جس طریقے کا انسان کا عقیدہ ہے اسی کے اعتبار سے عمل آتا ہے، اس کا عمل وجود میں آتا ہے. اب شریعت نے جو اعمال رکھے ہیں، جی بالکل، ان اعمال، ان ریاضتوں کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان اپنے وجود کے اندر جتنی بھی قوتیں رکھتا ہے، یعنی انسان کا جتنا بھی داخلی سسٹم ہے، اس داخلی سسٹم کو پاک کیا جائے. یعنی عمل اور شریعت ہے جو انسان کے اپنے باطن کو، چاہے انسان کی عقل ہو، چاہے انسان کا خیال ہو، چاہے ہم اپنی عادی زبان میں کہیں انسان کی جو بھی فکر ہے، وہ اسی عمل کے ذریعے سے پاک ہوتی ہے. بالکل صحیح. بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پر آپ کہیں کہ عقیدہ تو بالکل پاک ہے، انسان معرفت کے لحاظ سے تو بہت اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن ہم کہیں کہ عمل کے میدان میں بالکل بدعمل ہے. نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی سچا ایمان اگر ہے اور واقعاً دل پاکیزہ ہے تو وہ اپنا اثر دکھائے گا. اور یہی تعبیر جو یہاں پر یہ ابو علی سینا کا میں جملہ آپ کو نقل کر رہا ہوں، اتفاق سے اصول کافی کے اندر روایت ہے 5ویں امام سے، خوبصورت، یعنی ابو علی سینا سے کئی سو سال پہلے 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، خود کافی کے اندر موجود ہے. مرحوم کلینی نقل کرتے ہیں ان ابی جعفر علیہ السلام قال سمعتہ یقول، راوی کہتا ہے کہ 5ویں امام سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، الایمان مستقر فی القلب، ایمان اس حقیقت کا نام ہے جو دل کے اندر رچ بس جائے. مستقر فی القلب. جی بالکل. اور اگلا جملہ خوبصورت ہے، وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ، اور انسان کو خدا کی طرف لے کر جائے، پہنچا دے خدا. ایسا عقیدہ جو قلب کے اندر رچا بسا ہے، وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تک اسے پہنچا بھی، اللہ کی طرف لے کر چلا جائے. اگلا جملہ بہت ہی خوبصورت ہے، معصوم فرماتے ہیں وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ، عمل بھی اس کی تصدیق کر رہا، اور عمل اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کے سچ ہونے کی گواہی دے، اس کا عمل کی گواہی دے. اگر عمل اچھا ہے تو بتاتا ہے کہ دل پاک ہے، وگرنہ اگر میرا عمل بالکل غلط ہے، خراب ہے، یہ عمل بتاتا ہے کہ دل پاک نہیں ہے، فقط زبان سے نعرہ لگا. یعنی یہ تصور ہی غلط ہے کہ دل ہمارا پاک ہے اور عمل اس پہ ضرر رسا نہیں ہے کوئی. ہاں، یہ تصور ہی غلط ہے. یعنی اگر واقعاً دل ہمارا پاک ہے، ایمان ہمارا مکمل ہے، تو طے بات ہے کہ عمل سے اس کا اظہار ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ ہوگا. یہ اس دل پاک کے، دل کے پاک کے. بالکل، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. قبلہ، ہمارے ہاں جو مولوی صاحبان جو نوجوانوں کو ہدایات دیتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، کہ دل اگر صاف ہے تو
عمل کی اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ دین کا جو معاملہ ہے وہ تو بڑا جزئی ہے، ہمارا اپنا پرسنل معاملہ ہے، آپ کیوں دخل دیتے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں کہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہی بات غلط ہے جی یہ ہر اعتبار سے بالکل جڑ سے غلط ہے جی کہ یہ کہیں کہ دین کا معاملہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، جی اس میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا. نہیں، یہ بات غلط ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، خود قرآن مجید جو فرماتا ہے کہ خود اللہ کی جو رسالت ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانا. اگر ہم مبلغ واقعی ہیں، اگر ہم دین کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کرنا چاہتے ہیں، کہ جس کو خود سرکار سید الشہداء نے جو اپنا مقصد بیان کیا تھا اتنی بڑی قربانی کے لیے کہ ہم ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی. تو سیرت اب و جد یعنی نانا کی سیرت اور باپ کی سیرت، اس کا مطلب یہی تھی کہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے کے جانا اور برائیوں سے روکنا. تو اگر ہم نے یہ کہہ کے اور بات کو ٹال دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مقصد حسین سے غافل ہو گئے اور ہم نے اسی سے چشم پوشی کر لی ہے. لہذا یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ کہیں کہ نہیں بیچ میں کوئی دخالت نہیں دے سکتا. ہاں ہم دخالت نہیں دے سکتے، ہم کا مطلب مبلغین علماء، کہ ہم کسی سے زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تم کلمہ پڑھو ہمارے سامنے، تم اس دین کو قبول کرو ہمارے سامنے، ابھی نہیں. کیونکہ خود اسلام دعوت دیتا ہے، خود قرآن دعوت دیتا ہے، خود انسان کی فطرت اس کو دعوت دیتی ہے کہ تم غور کرو، فکر کرو، سوچو، جو تمہیں اچھا لگے تم اس کو انتخاب کرو. ہاں جب انتخاب کر لیا تو اب دین کے جزئیات بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ دین کا مطلب صرف اقرار باللسان نہیں ہے. جب ہم دین میں آ گئے تو دین ایک سمندر ہے، پورا ایک میدان ہے، پورا ایک شہر ہے، پورا ایک جنگل ہے، اس کے اندر بہت سارے جزئیات پائے جاتے ہیں. پھر ہم آداب، فرائض، واجبات، مستحبات، مکروہات، کلچر، ثقافت، انسانیت، آداب، تہذیب، یہ سب کچھ سکھانا پھر ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو واقعہ کربلا اتنی عظیم قربانی جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی ہے، اس کا اصل سبب ہی گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینا. بالکل. تو اگر آج کے زمانے میں کوئی عالم دین اور علماء جوانوں کو برائی سے روک رہے ہیں اور اچھائی کی طرف انہیں بلا رہے ہیں، تو راہ حسین پہ چل رہے ہیں، راہ حسینی ہے یہ. بالکل. تو اس پہ اگر کوئی کہے کہ مولوی صاحب آپ کیوں ہمارے دین میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو یہ نظریہ اور یہ کہنا ان کا صحیح نہیں. اچھا اب یہ رہی بات، یہ نظریہ ہمارے درمیان آیا، میں اس لیے اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذہن سے دور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے کہ اس کی ابتدا اور یہ نظریے کی ایجاد ہوئی ہے اس زمانے میں صدر اسلام میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن خود جو غلات غالی بالخصوص 10ویں امام کے زمانے میں، جیسے علی ابن حسکہ وغیرہ، نصیر بن فہر بن بابا قمی وغیرہ جیسے افراد ہیں، انہوں نے اس نظریے کو بہت زیادہ ہوا دیا ہے. یہاں تک کہ بعض گناہان کبیرہ کو طیبات میں شمار کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ کہا کہ نہیں، چونکہ ہم نے مان لیا اور مثلا 10ویں امام کو ہم نے امام مان لیا اور ان کو ہم نے ان کی ولی خدا مان لیا، تو پھر اب ہمارے اوپر سے سب کچھ ساقط ہو گیا، بلکہ جتنے عبادتیں ہیں یہ خود امام ہی انجام دے دیں گے ہم لوگوں کی طرف سے، اور ہم لوگوں کی گردن پر سے ہٹ گئے. اس طریقے کے نظریات. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اور اہل بیت نے ان کی مذمت کی ہے، بہت شدت سے مذمت کی ہے، حتیٰ کہ 10ویں امام نے تو غالیوں کے سلسلے میں یہاں تک کہہ دیا تھا، خود ابن جنید جن کے شاگرد تھے ان سے کہہ دیا تھا فَاسْتِخْ رَأْسَهُ بِالصَّخْرَةِ، کہ اگر ایسے افراد کو دیکھو تو پتھر مار کے ان کا سر پھوڑ دو. یعنی اس حد تک امام ناراض ہوئے تھے. دیکھیے اس کا جو ہم اگر ریشہ یابی کریں، یعنی فارسی میں کہتے ہیں، یعنی اگر ہم جڑوں بنیادوں کو اگر ہم تلاش کریں، جب انسان فلسفے میں گمراہ ہو جاتا ہے تو انسان کمیونسٹ بن جاتا ہے، مذہب کا انکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ علت اصلی مل نہیں پاتی ہے، وہ خدا تک پہنچ نہیں پاتا. اور جب انسان عرفان کے معاملے میں قدم رکھتا ہے میدان میں اور عرفان اس کا بگڑ جاتا ہے اور وہ عارف کامل نہیں بن پاتا، تو انسان تصوف میں چلا جاتا ہے. تو ادھر وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، افراد بھی غلط ہے، تفرید بھی غلط ہے. وہ فلسفہ کے جو فلسفہ اگر بگڑا تو انسان بے دین ہو جاتا ہے، اور اگر عرفان بگڑ جاتا ہے تو انسان صوفی گری میں چلا جاتا ہے.
اور جب صوفی گری میں چلا گیا تو پھر وہ انسان اپنے دل کو صرف دیکھتا ہے، صحیح، پھر وہ مولا کو نہیں دیکھتا کہ مولا ہم سے کیا چاہتے یعنی ہیں. اپنے دل کی بات وہ سنتا ہے، بس مولا کی بات اس نہیں وقت سنتا ضرورت ہے. اس بات کی ہے کہ ہم بڑے اچھے انداز سے اپنے نونہالان قوم کو بالکل راہ راست پر لائیں اور ان کو اس بات کو سمجھائیں، ہم یہ بات ان کو کہ نہیں بچوں دیکھو ایسا نہیں ہے، بالکل بلکہ ایمان ظاہر کیسے ہوا کہ ہم مومن ہیں، بالکل وہ اعمال کے ذریعے سے ہی ظاہر. بالکل. بہت خوبصورت. قبلہ اب ہم معاشرے کی اور جوانوں کی بات کر رہے تھے اسی میں، چونکہ یہ نظریہ تو ہم مان چکے ہیں کہ یہ نظریہ ہمارے درمیان اور جوانوں کے درمیان موجود ہے، اور اس کے طرفدار بھی بہت ہیں ابھی کہ بھئی جب ایمان پختہ ہے اور دل صاف ہے تو کچھ بھی کریں. نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا قبلہ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ بہت کچھ ہمارے معاشرے میں برائیاں ہو سکتی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم جنس پرستی کا ایک تصور، ہومو سیکسول اور اس طرح کے جو تصورات ہیں، اور اسی طریقے سے مثلا بے پردگی کا جو ماحول ہے، محرم نہیں ہے پھر بھی جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں مثال دیتا رہوں کہ مثلا کوئی دیور ہے وہ اپنی بھابھی سے مذاق کر رہا ہے، یا بھابھی ہے اپنے دیور سے مذاق کر رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دل تو ہمارا صاف ہے نا، ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی غلط تصور نہیں ہے، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر ناراض ہو، ہم سے ناراض ہو اور ہمارے اوپر عذاب کرے. تو اس طرح سے جو بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں؟ خدا نے متعالی آپ کو سلامت رکھے. خوبصورت سوال. ایک جملہ میں عرض کروں، اتفاق ہوتا ہی ہے آپ سوال کرتے ہم تھوڑا سا باہر چلے جاتے ہیں. جی نہیں مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک آیہ کریمہ جو ان تمام اعمال کے توجیہ کے لیے، جواز کے لیے پیش کی جاتی ہے، وہ یہ لا اکراہ فی الدین. بالکل یہ صحیح، معمولاً ہر کوئی پیش بھی کرتا ہے، بزرگوار سید نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. اصلاً اس آیت بیچاری کا یہ معنی ہی نہیں ہے. عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آیت کا معنی ہی نہیں. جی بقول شہید بزرگوار شہید باقر الصدر اپنی تفسیر موضوعی میں اسی آیت کے ذیل میں ایک جملہ کہتے ہیں، لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ دین میں جبر ہو نہیں سکتا. یعنی میں اپنی طلبہ کی زبان میں کہوں، یہ ایک حکم ارشادی کی طرف اشارہ ہے. یعنی انسان کو آپ جبرن دیندار بنا نہیں سکتے، چونکہ دل کا معاملہ وہ ہے. ہاں یہاں پر ہے دل کا معاملہ. یہ تعبیر یہاں پر درست ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہاں پر یہ تعبیر آتی ہے کیونکہ بلاخر ایمان کا پہلے مرحلے میں تعلق ہے انسان کے قلب کے ساتھ، انسان کے دل کے ساتھ، کہ انسان کا دل خدا کے سامنے جھکے. اور کسی کے بھی دل کو جھکانا کسی کے بھی ہاتھ زبردستی نہیں جھکایا جب تک کہ دل کے اندر خود نہ جھکے، خود نہ جھکے آپ نہیں جھکا نہیں سکتے. یعنی دل سے جب تک انسان نہ مانے کسی چیز کو تب تک اس کی طرف دل مائل نہیں ہوگا. زبردستی یہ آیہ کریمہ اس کو بیان کر رہی ہے. یعنی اس کے جسم کو تو آپ مجبور کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے قلب کو تو آپ مجبور نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. بالکل. لہذا یہاں پر اس نقطے کو کہ جس کو ہماری عقل بھی سمجھتی ہے، فطرت بھی سمجھتی ہے، اچھے طریقے سے ہم درک کر اسی نقطے کو یہ آیت بیان کرے کہ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں کہ دین میں جو ہے وہ دین میں کوئی ذمہ داری اس کا معنی یہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس آیت کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان تمام ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے بہانے کے طور پر اس آیت کو لے کر آتے ہیں، جبکہ یہ آیہ کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ دین جبری طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ معنی ہے کو جبری طور پر آپ دیندار مسلمان نہیں بنا سکتے، مومن نہیں بنا سکتے. بالکل اس آیت کا یہ معنی. جی بالکل. اچھا باقی رہ گئی بات یہ کہ خدا ان چیزوں پر راضی ہوگا، ان چیزوں پر ناراض نہیں ہوگا، اس کا معیار کیا ہے، میں کہاں سے لوں؟ جی بالکل. یعنی اگر ایک جملے کے اندر میں کہوں تو اصلاً دین کا فلسفہ تو یہی ہے نا کہ انسان خدا کے قریب ہو. جی بالکل. خدا کو راضی کرے، قریب ہو خدا کے. لیکن سوال یہ کہ کیسے خدا راضی ہوتا ہے، کن چیزوں پر خدا راضی ہوتا ہے، کن چیزوں پر خدا ناراض ہوتا ہے. مجھے کیسے پتا چلے کہ خدا اس پر راضی ہے یا اس پر ناراض ہے؟ اصلاً ہماری جو ائمہ اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، کتاب الحجت کی جو پہلی روایت ہے، اصلاً اس پہلی روایت کا مفہوم یہی ہے
کہ خداوند متعال اپنی رضا اور غضب کو بیان کرنے کے لیے اپنے سفیر بھیجتا ہے. بالکل بالکل. جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں, جن کو ہم رسول کہتے ہیں, جن کو ہم ائمہ کہتے ہیں, خدا کی طرف سے جو سفیر آتے ہیں. بالکل بالکل. وہ سفیر جو پیمانے لے کر آتے ہیں, جن پیمانوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اس پر راضی ہے, خدا اس پر ناراض ہے, اس چیز کا نام شریعت ہے. یہ شریعت در حقیقت وہ پیمانہ ہے, شریعت در حقیقت وہ ملاک ہے, وہ معیار ہے کہ جو ہمیں بتا رہا ہے خدا اس پر راضی ہے, خدا اس پر ناراض ہے. اگر ایک میرا عمل ایسا ہو جو اس شریعت کے برخلاف ہو تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ خدا میرے اس عمل سے راضی ہے, خدا اس چیز پر ناراض نہیں ہوگا؟ مجھے کیسے پتہ چلے, کیسے پتہ لگے گا؟ بالکل میں نہیں کر سکتا. البتہ یہاں پر ایک میں جملہ بریکٹ میں ضرور کہوں گا, یہ جو محرم اور نامحرم کی جو حدود رکھی گئی ہیں, اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نامحرم سے بات نہیں کر سکتے, اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بھابھی سے بات نہیں کر سکتے, اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی نامحرم کے ساتھ بول نہیں سکتے. حدود کے اندر, احترام کے دائرے کے اندر ایک حد تک آپ اس کے ساتھ بالکل بول سکتے ہیں. اسلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نامحرم رشتوں کے ساتھ بات نہ کریں, یا نامحرم رشتوں کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں, بد اخلاقی کے ساتھ بولیں, یہ نہیں ہے. لیکن بالآخر بعض حدود ہے. ایک جملہ مجھے اجازت دیجیے گا, بہت پیارا جملہ شہید مرزا مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, بہت ہی خوبصورت. بالکل بالکل. اسلام نے جو یہ حدود مقرر کی ہے, محرم نامحرم کی جو بھی حدود ہے, ایک نفسیاتی طور پر شہید وہاں پر جملہ کہتے ہیں کہ بعض جو گناہ ہے نا, کسی حد تک انسان کی توان میں اور قدرت میں ہے. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ چیز انسان کی توان سے باہر ہو جاتی ہے. عجیب. مثال کے طور پر صحیح, بالکل. شریعت نے کہا کہ دو نامحرم کسی اکیلی جگہ پر نہ بیٹھے, تنہائی میں نہ بیٹھے. بالکل, شریعت نے یہ حکم دیا. اچھا, اسی حکم کے ذیل میں شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں آپ نامحرم کے ساتھ بیٹھیں, ایک حد تک آپ ایک طریقے سے بات کریں گے, لیکن ایک حد کے بعد آپ کے ہاتھوں سے بات نکل جائے گی. بالکل صحیح. آپ اگر اپنے اوپر کنٹرول بھی کرنا چاہیں نا, کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل. بے شک ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں کنٹرول کر رہا ہوں, میرے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ منصف ہو کر اپنے ضمیر کی طرف رجوع کر کے بتائے, ایک حد تک بات کرے گا, اس حد کے بعد اس کے اختیار سے باہر چیز ہے, اختیار سے باہر کی چیز ہے. اسی لیے شریعت نے حد مقرر کی. ہاں, ابتدا میں ہی ایسا ماحول نب فراہم کیا جائے کہ جس کی وجہ سے. بالکل 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 صحیح. اور یہیں پر آج کل کے زمانے میں, معاف بھی کیجیے گا, آج کل کے زمانے میں جو نامحرم واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کسی بھی چینل کے ذریعے سے رات کو تنہائی میں بیٹھ کر مسلسل چیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. میں فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں, جو ہے وہ کیا ہے پوزیشن میں تو نہیں ہوں میں, لیکن بعید نہیں ہے کہ بزرگان سے پوچھے, یہ جو دو بندے تنہائی میں بیٹھ کر پوری رات واٹس ایپ پر اس طریقے سے بات کرتے, شاید یہ بھی اس دو نامحرم کے تنہائیوں کے حکم میں آ جائے کہ جو کہا گیا کہ تنہائی میں دو نامحرم آپس میں بات نہ کریں. بعید نہیں ہے کہ ان پر بھی یہ صادق آ جائے. بالکل. اس ملاک کو دیکھا جائے. دو نامحرم کے بیٹھنے کے درمیان حکم نہ بھی آئے تو کم سے کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ کا جو امکان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. امکان گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی ایک مثال دی جاتی ہے. علماء اخلاق یہاں پر مثال دیتے ہیں. درس اخلاق میں ہم نے بہت پہلے سنا تھا, ہمارے استاد نے بیان کیا تھا کہ دیکھیے, کہیں بھی انسان کو اپنے خطرات کی جگہ سے انسان کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور خود امیر المؤمنین کا بھی قول ہے کہ مواضعات تو ہم, اور اس کی مثال بڑی سامنے کی دی جاتی ہے کہ بھائی آگ اور پیٹرول یا آگ اور کوئی بھی وسفوٹک چیزیں آپس میں قریب میں نہ رکھی جائے, ورنہ آگ لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اسلام نے جو آپ نے فرمایا حدود معین کیے ہیں کہ اس حد کے دائرے میں رہ کے اور ان حدود کا خیال رکھ کے انسان روابط برقرار کر سکتا ہے, اور تاکہ انسان گناہ میں ملوث نہ ہو اور مبتلا نہ ہو. بالکل صحیح. ابھی اس نظریے میں جیسا کہ ہم لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے درمیان خاص طور پہ یہ نظریہ جو ہے وہ رائج ہو رہا ہے, اور قبول کرنے والوں کی تعداد تقریباً ایسے ہی افراد ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو ذرا سا نئے فکر والا سمجھتے ہیں یہ افراد. تو اب چونکہ ہیں تو شیعہ ہی ہیں, تو محب اہل بیت ہی,
تو یہ غلط نظریہ ان کے پاس پہنچ گیا. علماء بھی اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ جان لیں کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے اور ائمہ علیہ السلام نے ان مرجئہ جو اس نظریے کے افراد تھے ان کے ساتھ کیسی برخورد کی ہے یا کیسا برتاؤ کیا ہے، تو شاید ہمارے جوانوں پر یہ زیادہ اثر انداز ہو. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ ائمہ نے کیسا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ تو اشارہ ضرور کریں آپ. دیکھیے، میں مختصر طور سے، پھر اس کے بعد ہم درخواست کریں گے قبلہ اس سلسلے میں روایات اگر ہیں تو آپ پیش کریں. اور یقیناً ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود پیغمبر اکرم کے زمانے سے، جیسا کہ ابھی گفتگو ہوئی، اور 11ویں امام تک معصومین علیہ السلام، انہوں نے ہر زمانے میں ایسے سوالات پیش آتے رہے اور امام نے جوابات دیے ہیں، اور امام نے اس کی باقاعدہ مخالفت کی ہے شدت کے ساتھ، خاص طور سے چوتھے امام، پانچویں چھٹے امام اور 10ویں امام، 8ویں امام کے لوگوں نے آ کے اس طریقے کی باتیں کی ہیں. اور امام نے، جیسا کہ میں نے 10ویں امام کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ آپ کے سامنے لوگوں نے آ کے بیان کیا کہ فرزند رسول، اے میرے امام، آپ کے ہوتے ہوئے لوگ اس طریقے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس طریقے کے گناہوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایمان کافی ہے. اور تو امام نے شدت کے ساتھ منع کیا، بلکہ امام نے قتل کا حکم بھی دے دیا تھا، اور ابن جنید نے جا کے قتل کر بھی دیا. اور امام نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو اس کا خونبہ میری گردن پر، اس طریقے کی. جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ایسے نظریات اور ایسے تخیلات کی مخالفت کی ہے، اور کھل کر کے کی ہے، ہر زمانے میں کی ہے، کیونکہ ائمہ کی نگاہ میں یا انہوں نے دین کے 2 جز بیان کیے ہیں، ایمان اور عمل. بالکل بالکل. ایک حصہ دین نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دین ناقص ہے، نہیں، اس لیے کہ دین تبھی دین کہا جائے گا جب کامل ہو. بالکل بالکل. لہذا ایمان اور عمل صالح اگر ہے تو دین ہے، ورنہ دین نہیں. بہت عمدہ، بہت خوبصورت. اس میں قبلہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے جوان جو ہے اس نظریے کے حامل ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے، جیسا کہ قبلہ نے بتایا کہ ابن جنید نے جا کے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ائمہ کی نگاہ میں یہ نظریہ انتہائی سنگین نظریہ ہے، انتہائی سخت اور انتہائی بے راہ روی کا نظریہ ہے نا. تو اگر کوئی روایت موجود ہو ہمارے سامنے تو مرحوم کراجکی نے ایک روایت نقل کی، خوبصورت روایت، معمولاً ہماری کلامی کتابوں میں بزرگان نے اس کو نقل بھی کیا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے گا، امام علیہ السلام فرماتے ملعون من قال الایمان قول بلا عمل. 2 مرتبہ تقریباً لعنت کی ہے. اور ایک اور روایت کافی کے اندر ہے، وہاں پر امام علیہ السلام قدریہ کا ذکر کرتے ہیں، مختلف منحرف فرقوں کا ذکر کرتے ہیں، ان پر ایک مرتبہ لعنت کرتے ہیں. جیسے مرجئہ کی بات آتی ہے، امام 2 مرتبہ لعنت کہ جو ایمان کو بلا عمل تصور کرتے ہیں، جو بلا عمل تصور ملعون من قال الایمان قول بلا عمل. اور ائمہ کے زمانے میں معمولاً یہ سوال ہوتا رہا ہے. یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بعض ہمارے، اور یہاں پر میں ایک جملہ کہوں کہ قول، جیسا کہ ہمارے علماء بھی ذکر کرتے ہیں، یہاں پر قول صرف بات کی معنی میں نہیں ہے. جی بالکل بالکل. قول عقیدے کو بھی کہا جاتا ہے، قول عقیدے کو بھی کہا جاتا ہے. مثلا عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں اس چیز کا قائل ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فقط بولنے والا ہے، یعنی عقیدہ رکھنے، اس کا عقیدہ ہے. تو یہاں پر بھی جو روایت میں کہا جا رہا ہے کہ ملعون من قال الایمان قول بلا عمل، قول یعنی فقط عقیدہ ہے، یعنی جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ایمان کافی ہے، ایمان کافی، ہاں، عمل کی ضرورت نہیں. ہاں، 2 مرتبہ امام نے لعنت کی، 2 مرتبہ امام کے بہت سخت الفاظ ہیں. یا مثلا ایک اور روایت بھی خوبصورت ہے، یہ مرحوم کلینی نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے 6 امام سے. راوی کہتا ہے کہ میں نے 6 امام کو کہا کہ قلت الا تخبرونی عن الایمان، مولا آپ مجھے ایمان کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقول هو وعمل ام قول بلا عمل. ایمان عقیدے اور عمل ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. صحیح. یا فقط عقیدے کا نام ہے، فقط ہم نے بات کہہ دی کافی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت تعبیر استعمال کی. مولا فرماتے ہیں کہ الایمان عمل کلہ، عمل کلہ،
یعنی اس اعتبار سے جو ہے وہ ایمان تعبیر ہے. جی بہت مختصر حیثیت ہے، صرف ایمان کی بہت مختصر حیثیت ہے. عمل کلہ کا مطلب جی. اچھا یہاں پر مجھے تھوڑی سی روایت کی وضاحت کے لیے 2 منٹ دیں. عمل جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں 2 جگہوں پر استعمال کرتے ہیں. ایک مرتبہ عمل کو عقیدے اور ایمان کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. بالکل. قرآن مجید کی جن آیات کی طرف سید بزرگوار بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ایمان اور عمل صالح، بالکل وہاں پر ایمان عمل صالح کے مقابل میں استعمال ہوا ہے. اور عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ عطف مغایرت کو بھی بیان کر رہا ہے. یہاں پر ایمان اور عمل میں فوکس ہے جو ہم اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرتے ہیں. بالکل. ایک مرتبہ عمل عقیدے کے مقابلے میں، ایک مرتبہ ہم لوگ عمل کہتے ہیں، عمل سے عمومی معنی مراد ہے. انسان جو اپنے جواہر کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ بولتا ہے، مثلا جتنے بھی ہم اپنے باڈی کے ساتھ، بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ اعمال انجام دیتے، یہ بھی اعمال ہے کہ ان کو ہم کہتے ہیں اعمال جوارحی. اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں. دوسری مرتبہ انسان اپنے دل کے ذریعے سے بھی عمل کرتا ہے. خود تسلیم انسان کے دل کا عمل ہے. خود ارادہ کرنا انسان کے قلب اور دل کا عمل ہے. یہاں پر عمل کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہو گیا کہ روایات کے اندر آئے گا عمل جوانحی. ہم لوگ جو عام طور پر یہ تصور کرتے ہیں کہ ایمان فقط علم کا نام ہے، یہ تصور غلط ہے. ایمان فقط جانکاری کا نام نہیں ہے. بالکل. ایمان فقط جانکاری کا نام نہیں. قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. ان لوگوں نے اسی چیز کا انکار کیا کہ جس چیز کے بارے میں ان کو یقین حاصل تھا، علم تھا، معرفت تھی، لیکن ایمان نہیں تھا. تو ایمان فقط علم کا بھی نام نہیں ہے، فقط جانکاری کا نام نہیں ہے، بلکہ جاننے کے بعد انسان کا قلب، انسان کا دل جب اس عقیدے کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، تسلیم ہوتا ہے، تصدیق کرتا ہے، جھکتا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. تو اس اعتبار سے میرے دل کا جھکنا عمل ہے. بالکل. امام فرما رہے الایمان عمل کلہ. بالکل. ایمان مکمل عمل کا نام ہے، چاہے وہ انسان کا عمل جوانحی ہو، باطنی عمل ہو، چاہے انسان کا اعضاء و جوارح سے ہو، ہاتھ پاؤں سے ہو. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہاں پہ جیسا قبلہ نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ عمل ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی خوبصورتی وہ مؤثر ہوتی ہے اعمال کی خوبصورتی پہ، اور خوبصورت اعمال ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں مؤثر ہوں ایک اچھے ایمان کے سلسلے میں. تو اب ہمارے درمیان جو یہ رائج ہے جوانوں کے درمیان، اب مزید ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس غلط نظریے کو اپنے جوانوں کے ذہنوں سے ہم نکال سکیں اور ان کو ایک اچھے اور خوبصورت انداز میں سمجھا سکیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا ہرگز یہ دین نہیں تھا کہ جس میں آپ اس نظریے کے قائل ہیں کہ ہمارا ایمان اگر ہے اور ایمان اچھا ہے تو عمل کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اس میں دیکھیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، بہت آسان سی چیز ہے، اور بچوں کی زبان ہی میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو آمادہ کریں اس بات کے اوپر کہ وہ دشمن کو پہچانیں. بالکل. کیونکہ دشمن ہماری دینی عقائدی بنیادوں کو متزلزل کر رہا ہے اور کاٹ رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے جوان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں اور جن کے عقیدے میں بھی سستی آ رہی ہے اور عمل سے دور ہو رہے ہیں. اس کے لیے عامیانہ ایک مثال ہے اور بہت بچپنے سے ہم اور آپ سنتے آئے ہیں کہ بھئی دیکھیں اگر کوئی انسان آ کے ہم سے دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو بہت مانتے ہیں اور ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں بالکل، اور آپ کے ہم بہت بڑے مرید ہیں، اور ہم نے اس سے کسی چیز کی فرمائش کی اور اس نے ہماری بات نہ مانی، تو ہم فوراً یہ کہیں گے کہ بھائی تم تو دعویٰ کر رہے تھے اور کیسے ہم کو مانتے ہو کہ ہماری بات نہیں مانتے. تو یہاں پر اسی طریقے سے کہ اگر خدا کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان ہے تو خدا کی بھی مانیں.
اہل بیت کو مانتے ہیں تو اہل بیت کی بھی مانے. اور اہل بیت نے اور خدا نے ہمیشہ جہاں اپنے توحید کا اعلان کیا ہے، سورہ قل هو اللہ احد پورا موجود ہے، تو وہیں پر اس نے بار بار کہا ہے عملوا الصالحات، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا مثلا اقیموا الصلاۃ. تو پروردگار کے اوپر ہم نے ایمان کا اظہار کیا ہے، تو ہم خدا کی بھی مانے، خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مانے، تاکہ ہم یہ ظاہر کر سکیں اور ثابت کر سکیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ماننے والے ہیں. ورنہ پھر یہ بقول جیسے قبلہ نے کہا کہ لقلقہ لسانی و زبانی ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ پھر ہم اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ممبروں سے حق ممبر ادا کریں اور دین کو بیان کریں، اصل دین کو بیان کریں. بھائی 8ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا. پوچھنے والے نے پوچھا کیف یحیی امرکم، آپ نے کیا فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. لوگ ہمارے کلام کے حسن کو سمجھ جائیں گے تو خود بخود ہماری اطاعت کرنے لگیں گے. ہم اہل بیت کی سیرت اور ان کے کلام اور ان کے اس چیز کو جوانوں تک پہنچا دیں تو جوان خود بخود انشاءاللہ جذب دین ہو جائیں گے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ آپ دونوں بزرگوار کا. آج کی ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسا وسیم صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ایمان عمل کے ساتھ ہے. ایمان کی حقیقت عمل سے ملی ہوئی ہے. اگر ہمارا ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو اس کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہمارے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے کہ مولوی صاحبان کیوں ہمارے دینی امور میں انٹرفیئر کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، تو یہ جو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں علماء اور دوسرے افراد، یہ اہل بیت علیہ السلام کی ہی تعلیم کی روشنی میں ان کو دین سکھانے، ورنہ یہ اعتراض ہم سے پہلے خود ائمہ کے اوپر ہو جائے گا، ائمہ کے اوپر ہو جاتا. بالکل بالکل. یہی جوان جو کہنا ہے کہ آپ دخالت دے رہے ہیں، تو بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کا اعتراض تو براہ راست ائمہ پر جا رہا ہے. شریعت کو نافذ، خاص طور پہ واقع کربلا میں جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت نامے میں یہ بات کہی کہ معاف کیجیے گا یہاں پر ایک جملہ میں آپ جی بالکل بالکل، یعنی اگر واقعاً دین اتنا آسان ہوتا کہ فقط میں عقیدہ رکھ لوں، ہر کوئی بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ اگر اسی چیز کا نام تھا تو امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں آتے، اور دین کی یہی تفسیر اگر یزید کے سامنے پیش کر دی جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یزید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کرتے؟ سوال ہی نہیں ہے. بالکل صحیح، اصلاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صدر اسلام میں اتنی جنگیں نہ ہوتی، اہل مکہ ایک ہی بار میں سب ایمان لے آتے اور نبی سے کہہ دیتے کہ ہاں ہم نے مان لیا. بالکل بالکل، باقی ہمیں چھوڑے، ہم جو بھی کریں. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس نظریے کے حامل افراد کی سخت مذمت کی ہے. جیسا قبلہ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ اس شخص پر لعنت کی ہے کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان جو ہے وہ بلا عمل ہے، ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے. 2 مرتبہ. تو ہم اپنے جوانوں سے یہ گزارش کہیں گے یا ہر اس معاشرے سے ہماری یہ التجا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے اور دل پاک ہونا چاہیے، باقی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ ایسے افراد کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا کیا سلوک ہے اور کیسے فرمان ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.